بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں راکی ابو معاذ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کو حاضر کرنے کے طریقے، جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے۔ اس پر یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ کافی سارا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو دیکھیں، جادوگر، جادو کرنے والا، کرانے والا، دونوں ہی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دونوں ہی ایک مرتد عمل میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطانوں کے اور ایسے عملوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو جنات کو حاضر کرنے کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک شرک اور کفر سے جس کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ شرک اور کفر سے بڑا پڑا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ طریقے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جادو کے علاج کے دو طریقے ہوتے ہیں، پہلا قرآنی علاج، دوسرا ہوتا ہے شیطانی۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، ہماری زبان جو ہے وہ ذکر الہی سے ہر وقت تر رہے، تو پھر ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں ذکر کروں گا اب یہاں پہ پہلا طریقہ، جادوگر جب جنات کو حاضر کرتا ہے تو حاضر کس طرح کرتا ہے۔ جادوگر ایک طریق کمرے میں بیٹھتا ہے، پھر سامنے اپنے آگ جلاتا ہے، اس پر کوئی دونی جلاتا ہے۔ اگر جادو نفرت سے پھیلانے والا ہو، اگر اس نے نفرت کا کرنا جادو کسی نے کروایا ہو اس سے کہ جی ہمارے ان کے آپس میں نفرت کروا دو، تو پھر نفرت کا جادو ہو تو وہ، یا میاں بیوی کی جدائی ڈالنے کے لیے ہو تو اس کے لیے وہ بدبودار دونی جو ہوتی ہے اس کو آگ پر رکھتا ہے۔ اگر اس کا مقصد ہے محبوب قدموں میں، جس طرح کہا جاتا ہے جی محبوب آپ کے قدموں میں، ایک رات میں، دو رات میں، اس طرح کا، تو محبوب کا پاس والا عمل ہو تو جادوگر خوشبودار دونی جلاتا ہے۔ پھر وہ اپنے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے شرکیہ منتر، تعویذ پڑھنا لکھنا یا جلاتا ہے، جو کہ خاص منتر ہوتے ہیں، اور پھر جنوں کو ان کے سردار کی قسم دیتا ہے، جو ان کے قبیلے کا بڑا سردار ہوتا ہے اس کی قسم دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے میرا یہ کام کر دیں۔ اس طرح اس کو خوب ڈرایا جاتا ہے۔ خوفناک شکلیں، سانپ، درندے وغیرہ، وہ ان کے سامنے، سب کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ جب وہ سامنے نہیں ڈرتا تو پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کو بلانے، وہ پوچھتے ہیں جی کس مقصد کے لیے ہمیں بلایا، تو پھر وہ اپنا مقصد ارادہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر وہ جادوگر اسے وہ جادو یا وہ جو اس نے کروانا ہو وہ کرنے کے لیے اسے کہتا ہے، جس پر جادو کرنا ہو اس کے بال یا کپڑا منگواتا ہے۔ جن طریق کمروں کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ اندھیرا ہو، کوئی آنے جانے والا نہ ہو، قرآن سے دوری ہو، ذکر و اذکار سے دوری ہو، جن ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، شیطان ناپاک لوگوں کے پاس آتا ہے۔ جنوں کو ایسی دونی سے غذا ملتی ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے، جادوگر ایک کالا بکرا، کالا مرغ یا کالا پرندہ یا جنات کی طرف سے بتائے گئے خاص رنگ کی چیز منگواتا ہے۔ زیادہ تر کالا ہی رنگ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کو پسند ہے۔ پھر وہ اس کے بسم اللہ کہے بغیر اس جانور کو، بکرے کو، مرغ کو، جس بھی چیز کو ذبح کرتا ہے جس پہ بسم اللہ نہیں کہا جاتا، پھر وہ اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے اور حکم دیتا ہے کھنڈرات میں، قبرستان میں یا ورانے میں پھینک دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب جن کو حاضر کر لیا جاتا ہے نا، تو اس سے مطالبات اپنے منوانے کے لیے وہ پھر اس طرح کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی جادوگر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنی زیادہ کفر کرے گا جادوگر، جتنے زیادہ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اتنا ہی جنات اس کی خدمت کریں گے، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے۔ شیطان اور اس کے چیلے بہت خوش ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جادوگر قرآن کو جوتے کی جگہ باندھ کر واش روم جاتا ہے جہاں وہ اپنے خاص کفریہ منتر پڑھتا ہے۔ پھر باہر آتا ہے تو یہ جنات اس کے فوراً سارے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کا بھائی بن چکا ہے، دین کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح اس کے کام ہوتے جاتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جی بہت پہنچا ہوا ہے، دیکھیں جی یہ اپنے کام کروا رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔
اس کے بعد ملعون جادوگر قرآن کریم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حیض کے خون سے لکھتا ہے یا کسی ناپاک چیز سے لکھتا ہے، پھر شرکیہ منتر پڑھتا ہے اور جن اس کی فرمانبرداری کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا کفر کرے گا اتنا زیادہ جنات بات قبول کریں گے۔ قرآن پاک کے الفاظ یا تو کوئی صورتیں جادوگر الٹی لکھتا ہے اور شرکیہ تویز بناتا ہے، جنوں کو حاضر کرتا ہے جو کہ حرام ہے، کفر کے دائرے میں آتا ہے یہ عمل بھی، اور یا کوئی بھی اس طرح کا وہ عمل کرتا ہے وہ کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد انسان جو ہے، آدمی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ اپنے کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوبارہ سے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جادوگر ایک خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار بھی کرتا ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جادوگر مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہو کے کوئی کفر یا منتر پڑھتا ہے جو کفر و شرک سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کا گمان ہوتا ہے کہ ستارہ مجھ پر جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہا ہے۔ یہ عمل شیطان اور جنات کو بہت پسند آتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ اسلام کے بالکل برعکس ہر کام جو ہے کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو وہ شیاطین تو اس سے خوش ہوں گے نا۔ تو یہ عمل شیطان جنات کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ وہ کفر کے آخری درجے کو بھی پار کر چکا ہوتا ہے۔ جنات اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ تو آپ کو بتائیں کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں، اور حاصل کرنے کے یہ بھی طریقے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ کچھ منتر کفر یا منتر پڑھتا ہے، وہ اپنے چھری سے یا بلیڈ سے اپنے جسم پہ کٹ لگاتا ہے، خون وہ مریض کے جسم پہ لگاتا ہے تو تب بھی جن حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوئی خاص عمل طریق کمروں میں بیٹھ کے، قبرستان ویرانوں میں بیٹھ کے پڑھائیاں کرتے ہیں، اس سے بھی جن حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں سب بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی کے تابع نہیں ہوتے، یہ اس کے تابع ہے اور وہ اس کے تابع ہیں۔ تابع نہیں ہے مطلب یہ ان کا اصل میں ہوتا ہے معاہدہ، یہ اس کے کام کرتا ہے، وہ اس کے کام کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھنے والے سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس نے جن تابع کر لیے، تابع نہیں ہوتے، یہ آپس میں بائی بن جاتے ہیں، شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر و شرک کی طرف دھکیلا جائے۔ تو یہ مختصر سی تعریف تھی، اگر باتیں کرنے پہ آئیں تو بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی۔ تو یہ تو طریقے تھے چند جو میں نے چاہا کہ شارٹ جو تھے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو اللہ پاک آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ہماری فیملی کو ان شیطانی اثرات اور ان طرح کے خبیث جادوگروں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ ابھی چاہتا ہوں راکی ابو معاذ کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔